نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. اور یقیناً ان اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو زبان کو مڑوڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اور یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ توریت پڑھتے ہوئے گڑبڑ کرتے ہیں اور اپنی طرف سے مفہوم کچھ کا کچھ کر کے اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، حالانکہ وہ کتاب اللہ کا حصہ نہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں کرتے کہ ایک تو یہ جرم کرتے ہیں کہ وہ ہے نہیں اللہ کی طرف سے، پڑھتے ایسے ہیں کہ جیسے یہ کلام اللہ پڑھ رہے ہیں. کہا کہ اس کے علاوہ بعض لوگ ان میں سے یہ تأثر دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے. یعنی ایک تو غلط پڑھنا یہ جرم، اور اوپر سے دوسرا جرم یہ کرتے ہیں کہ صاف سری جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اسی طرح یہ اتنا بڑا جرم کرتے ہیں. تو مفسرین فرماتے ہیں آج کے لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ جو اللہ کی قرآن کو پڑھتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ ہمیں معاشرے میں ملتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ایسے ہیں کہ جیسے کہ وہ سامنے لوگوں کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس میں انبیاء کی شان کو گھٹاتے ہیں اور اولیاء کی شان کو گھٹا کر وہ جو کفار کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی وہ لوگوں پر چسپاں کرتے ہیں اولیاء اللہ پر کہ اللہ نے ان کی شان گویا کہ بیان نہیں کی، گویا کہ اللہ نے ان کی شان بیان کرنے سے منع کر دیا. آج کے لوگ بھی ہمارے یہاں ایسے پائے جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں کہ جو سود پر، جو پردے پر، جو اسلامی سزاؤں پر، دیگر کئی چیزوں کے بارے میں قرآن پر کلام کرتے ہیں اور اس طرح پڑھتے ہیں کہ گویا کہ وہ قرآن ہی ہو، اور اصلی احکام جو ہوتے ہیں اس میں رد و بدل کر دیتے ہیں اور اپنی بات اس طرح لوگوں کو بتاتے ہیں کہ شاید جو عام آدمی ہوتا ہے جس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ قرآن ہے یا یہ حدیث ہے یا اس طرح آج کے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں اور وہ فریب کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. تو جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اور قیامت کے دن اسے حساب دینا پڑے گا. آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو. اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو. کیا وہ تمہیں تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ابو رافع یہودی اور ایک عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں، آپ کو رب مانیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی اور اس عیسائی کے جواب میں کہا کہ اللہ کی پناہ، میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم کروں؟ نہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا اور نہ
نہ مجھے اللہ نے اس لیے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ ایک شان نزول یہ، اور ایک قول اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ نجران کے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہم انہیں رب مانیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان باندھ رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی پر بہتان باندھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے رب کہو، میں رب ہوں، اس لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو رب کہتے ہیں۔ تو اس آیت میں ان کے اس قول کی تکذیب کی گئی اور بتایا کہ انبیاء کی شان ایسی نہیں، انبیاء کی شان ایسی ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس آیت میں نبیوں کی شان اللہ نے بتائی۔ میرے نبیوں کی شان تو یہ ہے کہ میں اگر انہیں علم دے دوں اور کمال، ان کو عمل میں کمال عطا کر دوں اور انہیں گناہوں سے معصوم بناؤں، پھر وہ لوگوں کو ایسی دعوت دیں کہ میری عبادت کرو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کہا کہ یہ نبیوں سے ناممکن ہے، یہ نبیوں کی طرف بہتان ہے کہ جو ان کی امت میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو نبیوں پر بہتان باندھتے ہیں۔ تو اس آیت میں ہمیں بتایا گیا نبیوں کی شان تو یہ ہے کہ بتایا کہ وہ تو اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور وہ تو لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں اللہ والے ہو جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، کہ یعنی وہ تو اللہ والے بنانے کے لیے آتے ہیں اس دنیا میں۔ نبیوں کی شان تو یہ ہے، آج بھی جو حضور کی اتباع کرتا ہے تو وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ کیسا اللہ والا بن جاتا ہے؟ تو یہاں پر یہی بتایا گیا۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ علم ہو، تعلیم ہو، یہ اس آیت سے پتہ چلا کہ اس کا ثمرہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اللہ والا ہو جائے، یعنی کوئی بھی کسی کو علم سیکھے اور سکھائے تو اس کا فائدہ یہ ملنا چاہیے کہ سامنے والے پر اثر یہ ہو کہ وہ اللہ والا ہو جائے۔ اگر علم سے، تعلیم سے یہ نہ حاصل ہو تو گویا کہ علم بھی بیکار ہو گیا اور عمل بھی بیکار ہو گیا۔ تو علم آج ہم سیکھتے ہیں لیکن معاشرے میں تعلیم نہیں، تعلیم ہے تو علم نہیں، اور آج تو ہم دیکھتے ہیں 2 سال سے بچوں کو تعلیم سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ تو کسی لکھنے والے نے بڑی اچھی بات لکھی کہ آج ہمیں وزیر تعلیم کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وزیر تعلیم کو تعلیم کی ضرورت ہے، وزیر تعلیم کو تعلیم کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے لوگوں کے بچوں کو آج 2 سال سے علم سے دور کر دیا اور اس وبا کا ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ اللہ ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آگے سنیے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اور یاد کرو جب اللہ نے، اس کا ترجمہ بڑا غور سے سنیے گا، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا تو اب ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے سے لے کر اور ان کے بعد جس کو نبوت عطا فرمائی ان سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا، اور ان انبیاء نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو تو وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد اور نصرت کریں۔ تو یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی پوری شان بیان کی کہ محبوب جو میرے محبوب تمہیں میں دوں گا وہ تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں۔ اس آیت مبارکہ پر اگر آپ
آپ دیکھیں تو کئی لوگوں نے صرف اس ایک آیت پر کئی پوری کتابیں لکھی ہیں صرف ایک آیت پر، اور اس میں عظمت مصطفیٰ کے بے شمار یعنی نکات بیان کیے کہ اللہ رب العالمین نے کیا یعنی پوری کتابیں لکھتی اس ایک آیت پر۔ میں صرف اس کے 10 نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس آیت میں بیان ہوئے، تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ میرے آقا کی شان کیا ہے، اللہ نے ہمیں کن کا امتی بنایا ہے، وہ کیسی شان والے نبی ہیں۔ تو سنیے اس ایک آیت سے ہی اس کا جو ہمیں ترجمے سے ملتا ہے، اور مفسرین نے وہ 10 نکات ہمیں نکال کر دیے، تو وہ سنیے۔ فرمایا نمبر 1 کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک محفل قائم فرمائی، اس آیت سے یہ پتہ چلا۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اللہ نے خود بیان کیا۔ نمبر 3 مفسرین فرماتے ہیں اب عظمت مصطفیٰ کے لیے سننے والے کون تھے، تو کہا سننے والے وہ سامعین کائنات کی مقدس ترین ہستیاں تھیں۔ وہ کون؟ وہ انبیاء تھے جو 1,00,000 کم و بیش 24,000 جنہیں اللہ نے مبعوث فرمایا، وہ سارے کے سارے سننے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان مقدس ہستیوں کے سامنے عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا۔ نمبر 4 جو اس آیت سے پتہ چلا کہ کائنات وجود میں ابھی آئی نہیں، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے حضور کا ذکر جاری کر دیا، یعنی میرے آقا کا ذکر کتنی شان والا ہے کہ کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کا ذکر جاری کیا اور آپ کی عظمت کا بیان کیا، یہ اس آیت سے پتہ چلا۔ 5ویں بات مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو تمام نبیوں کا نبی بنایا اور تمام انبیاء کو بطور خاص، یعنی کسی نبی کو یہ نہیں کہا کہ اس نبی پر تم نے ایمان، لیکن ہر نبی سے اللہ نے پہلے یہ خاص طور پر وعدہ لے لیا کہ اگر میرے محبوب تمہارے زمانے میں آ جائیں تو ہم میں سے کسی نبی کے، تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو یہ 5ویں بات۔ 6ٹھی بات مفسرین کہتے ہیں کہ وہ یہ کہ انبیاء کو باقاعدہ صرف کہہ نہیں دیا، اللہ کا حکم ہے، یعنی نبیوں کو کہہ دیا جاتا وہ اللہ کے حکم کو سب سے زیادہ ماننے والے، لیکن اس انبیاء سے عہد لیا اور اقرار کروایا، تو حالانکہ کوئی اللہ کا نبی اللہ کے کسی حکم سے انکار کر نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود ان سے کہا قالوا اقررنا، کیا تم سب نے اقرار کیا جو میں نے تمہیں بتایا؟ تو سارے نبیوں نے کہا کہ مالک ہم نے اقرار کیا۔ تو اس وقت، اور 7ویں بات جو مفسرین کہتے ہیں اس اقرار کا باقاعدہ سب کی زبان سے اعلان کروایا۔ 8ویں بات، اقرار کروانے پر ہی بس نہیں کیا، اس آیت میں آپ نے سنا کہ پھر کہا قال فاشہدوا، یعنی اقرار بھی لے لیا اور پھر کہا تم ایک دوسرے پر بھی گواہ ہو جاؤ، یعنی سارے نبی ایک دوسرے پر گواہ ہو گئے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہمیں عظمت کا بیان بھی کیا اور ان کی مدد کا بھی اور ان پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ حالانکہ سارے نبی مومن، لیکن کہا میرے نبی پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنا ہے، تو سارے ایک دوسرے پر گواہ بنوایا۔ 9ویں بات مفسرین کہتے ہیں اس نقطے اسی آیت سے کہا کہ صرف ایک دوسرے پر گواہی کافی نہیں، کہا کہ تم سارے ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، میں تم سب پر گواہ ہوں، یعنی سارے نبیوں پر اللہ نے کہا کہ میں خود بھی تم پر جو اقرار لیا ہے اس بات پر میں تم سب پر بھی گواہ ہوں۔ اور 10ویں بات جو اس آیت سے پتہ چلی مفسرین کہتے ہیں وہ یہ کہ کسی نبی سے یہ تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، کسی نبی سے ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ان سے اقرار لیا، ان پر گواہی خود بھی گواہ ہوا، اور کوئی نبی کبھی انکار کر دے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اس سے اگلی آیت میں کہا کہ اگر جو اس کے بعد بھی کوئی پھر گیا، یعنی میرے نبی پر ایمان نہیں لایا، اس کی مدد نہیں کی، تو وہ نافرمانوں میں سے شمار ہوگا۔ یعنی یہ قابل غور جملہ ہے کہ یہ کتنی عظمت ہمیں حضور کی بتا رہا ہے کہ اللہ اپنے نبیوں سے فرما رہا ہے کہ جو اقرار میں نے تم سے لیا اگر تم میں سے کوئی پھر گیا تو وہ نافرمانوں میں سے شمار ہوگا۔ حالانکہ اللہ کے نبی سے ایسا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے اللہ سے اقرار کیا ہو اور وہ اقرار کرنے کے بعد پھر جائیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ انتہائی اتنا خوبصورت آیت ہے کہ اس پر اگر کوئی پڑھنا چاہے تو میں ایک کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے اس پر نفیس کلام اس آیت پر کیا ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو مارکیٹ میں یہ کتاب
ملتی ہے تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقین کا اظہار اس بات کے ساتھ کہ ہمارے نبی تمام رسولوں کے سردار ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین۔ اگر یہ کتاب بھی ملتی ہے اور اگر کسی کے پاس فتاوی رضویہ ہو تو اس کی 30ویں جلد میں یہ پورا رسالہ موجود ہے، اسے پڑھے تو اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو کیسا سردار بنایا ہے، کیسی شان والے وہ نبی ہیں۔ آگے فرمایا فغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں و زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں اور سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس آیت میں فرمایا کہ کیا اللہ عز و جل کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ فرمایا کہ آسمانوں زمین میں جو کوئی بھی ہے، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، وہ سب کے سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ فرشتے تو فرمایا یوں خوشی سے فرما برداری میں ہیں کہ اللہ نے انہیں پیدا ہی معصومیت پر کیا کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور مسلمان اور جن فرمایا کہ انسان اس طرح کے اللہ نے ان کے لیے دلائل کے وہ کائنات میں وہ نظارے ہیں کہ دلائل میں نظر کر کے اور انصاف اختیار کر کے یہ بھی فرما بردار ہیں، اور اطاعت و فرما برداری اگر کریں گے تو یہ ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جبکہ کافر وہ کون؟ تو کہا کافر کسی خوف سے یا موت کے وقت جب عذاب کو دیکھتا ہے تو وہ کافر بھی مرتے وقت یہ کہتا ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے، لیکن اس وقت وہ ایمان لانا، اس وقت اس کا دعویٰ کرنا کہ اسلام سچا دین ہے اور اپنی گردن کو جھکا دینا، لیکن کافر موت کے وقت عذاب کو دیکھ کر جو ایمان لایا تو کہا اس کا ایمان لانا نہ اسے موت کے وقت بچا سکتا ہے، نہ قیامت کے دن اس کا ایمان لانا نفع دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تیسرے پارے کا اختتام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم سے اسی طرح محبت الفت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ مکمل قرآن پاک سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کچھ سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہمیں بہترین انداز میں سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو سیکھنے سکھانے کا جو سلیقہ ہونا چاہیے رب کریم وہ طریقہ وہ سلیقہ ہمیں آ جائے۔ مولائی کریم حکمت کے ساتھ، مولائی کریم قرآن پاک میں غور و فکر کے ساتھ مولائی کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اور اس میں مزید مولائی کریم غور و فکر کی توفیق عطا فرما اور ہمیں باعمل بنا دے۔ یا رب العالمین تو نے آج جو ہم نے درس میں سنا رب کریم جو تو نے اپنے محبوب کی عظمتوں کو بیان کیا، ہم تجھے تیرے محبوب کی عظمتوں رفتوں اور بلندیوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس قرآن کی برکت سے ہماری زندگی کے جو لمحات باقی ہیں یا اللہ ہم حقیقی نیک ہو جائیں، ہم حقیقی نیک ہو جائیں، ہمارے اندر سے غرور تکبر ریاکاری نکل جائے۔ یا اللہ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔